آج ہم حالیہ مدعے افغانستان اور طالبان کے وشے پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں افغان معاملوں کے جانکار سینئر جرنلسٹ شری نذیر احمد قاسمی جی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور طالبان کا مدعا اس وقت سب سے زیادہ گرمایا ہوا ہے۔ معاملہ کیا ہے، طالبان کیا ہیں، وہ کس طرح کی حکومت چاہتے ہیں، اس کو لے کر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے اپنے مہمان خصوصی جناب نذیر احمد قاسمی صاحب سے۔ نذیر صاحب، افغانستان میں طالبان کے اقتدار پر قابض ہونے کو لے کر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اس وقت پوری دنیا کی نظریں افغانستان اور طالبان پر ٹکی ہوئی ہیں، چونکہ ابھی حالیہ دنوں میں طالبان نے تقریباً 20 سال کی لمبی لڑائی اور مسلسل جنگ کے بعد افغانستان پر اپنا مکمل کنٹرول کر لیا ہے۔ افغانستان کے اقتدار پر طالبان قابض ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ آگے طالبان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ طالبان افغانستان عوام، عالمی برادری، افغانستان کی معیشت اور وہاں کی جنتا کے لیے طالبان کا رد عمل کیا ہوتا ہے، ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان نے وہاں پر اقتدار پر قبضہ کر لیا، وہاں کی حکومت پر قبضہ کر لیا، اور افغانستان میں ان کے آتے ہی شرعی احکامات جو ہیں اس کو لاگو کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں، اور شرعی احکامات کے لاگو ہونے کے بعد ظاہر ہے وہاں کے حالات میں ایک بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ آپ وہاں کے لوگوں کے لیے اس معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، افغانستان پر طالبان کا قبضہ تو ہو گیا ہے۔ قبضے کے بعد لوگوں کی زبانوں پر طرح طرح کی باتیں تھیں، جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھی، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا۔ خدشات اس بات کے بھی تھے کہ طالبان کا جب افغانستان پر کنٹرول ہو گیا ہے تو افغانستان میں پورا خون خرابہ ہوگا، وہاں کے حالات بگڑیں گے، اور جو ہے طالبان کی طرف سے مار دھاڑ لوٹ مار کی جائے گی۔ لیکن اس کے برعکس طالبان نے قبضے کے بعد، افغانستان پر قبضے کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیا، عام معافی کا اعلان کیا اور دور نبوت کی یاد تازہ کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام معافی کا اعلان کیا تھا کہ آج کے دن کسی پہ کوئی ظلم و زیادتی نہیں، کسی سے کوئی باز پرس نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے جرنیل اور سب سے بڑے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آج کا طالبان ہے اور آج سے 20 سال پہلے کا جو طالبان ہے وہ اس میں ایک طرح کی تبدیلی ہے، یعنی کہ آج کا جو طالبان ہے اس کے اندر وہ کٹر پنتھی والی چیز نہیں ہے، کٹر پن نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے کے طالبان میں تھی۔ جی، امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ طالبان نے جو شرعی احکام نافذ کرنے کا جو اعلان کیا ہے، میں اس پر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اسلامی شریعت جو ہے یہ کوئی انسانوں کے خلاف نہیں ہے۔ اسلامی شریعت جو ہے وہ انسانوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے ہے۔ کوئی بھی شرعی احکام جو ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے۔ اگر طالبان نے شرعی احکام نافذ کرنے کا، اسلامی طریقہ نافذ کرنے کا اگر اعلان کیا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا طریقہ جو ہے وہ آیا اسلام کے طریقے پہ ہی ان کا طریقہ نافذ ہوتا ہے یا اس کے برعکس وہ کرتے ہیں۔ اگر صحیح معنوں میں وہ اسلام کا طریقہ نافذ کرتے ہیں
تو یہ ان کا حکم نہیں ہوگا بلکہ یہ اسلام کا حکم ہوگا. آپ مان لیجئے نماز لے لیجئے، 5 وقت کی نماز جو ہے ہر مسلمان پر فرض ہے. اگر جو ہے نماز کے لیے طالبان جو ہے پابندی لگاتے ہیں اور جو ہے اس کے لیے وہ سختی کرتے ہیں، تو یہ طالبان کی سختی ہم اس کو نہیں مانیں گے بلکہ یہ اسلام کا حکم ہے. اگر کوئی بلا عذر بنا مجبوری کے رمضان کا روزہ چھوڑتا ہے اور اس کے لیے اگر جو ہے طالبان سختی کرتے ہیں تو ہم اس کو طالبان کی سختی نہیں کہیں گے بلکہ یہ اسلام کا حکم ہے. اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی مضبوط طاقتور آدمی اپنے سے کمزور پر ظلم ڈھاتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے اگر طالبان آواز اٹھاتے ہیں تو یہ اسلام کا حکم ہے، طالبان کا حکم نہیں ہے. میں تھوڑی اور آگے بڑھوں، آپ کو میں بتاؤں کہ اسلام کے جتنے قوانین ہیں اور اسلام نے جو بھی سخت سزائیں مقرر کی ہیں ان کے پیچھے جو ہے بہت بڑا مقصد ہے. اس کا مقصد جو ہے انسانی جان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے بلکہ ایک معاشرے کو سدھارنا ہے. اسلام کا جو اصل مقصد ہے وہ معاشرے میں سدھار اور معاشرے کی برائیوں کو دور کرنا ہے، لوگوں کے دلوں میں خوف اور ڈر پیدا کرنا ہے کہ اگر ہم اس طرح سے کریں گے تو ہمیں یہ سزا ملے گی. مثال کے طور پہ جیسے چوری کی سزا، اسلام نے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے. زانی اور بلاత్కాری کی سزا جو ہے سنگساری ہے، اسلام نے سنگسار کرنے کا حکم دیا ہے. تو ان سزاؤں کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک کو سزا ملے اور جو ہے ہزاروں کو نصیحت ملے. اب اگر طالبان نے افغانستان میں شرعی احکام نافذ کرنے کا جو اگر اعلان کیا ہے تو اگر صحیح معنوں میں طالبان شرعی احکام نافذ کرتے ہیں تو یہ انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہوگا. جہاں تک میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میری اپنی سوچ ہے کہ شرعی احکام اسلامی طریقہ جو ہے، اسلام کا کوئی بھی اصول وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. انسانوں کے فائدے کے لیے اسلام کے طریقے ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اگر طالبان وہاں پر شریعت کو لاگو کرتے ہیں اور ایسی شریعت جو اسلام کے دائرے میں ہو، یعنی کہ اسلامی شریعت اگر لاگو ہوتی ہے تو اس سے یہ آپ کی باتوں سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر جو لوگوں کے رائٹس ہیں، اٹ مینس ہیومن رائٹس ہیں، وہ پوری طرح سے سرکشت ہیں. اور بڑی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی حالیہ دنوں میں طالبان نے سب سے پہلے وہاں کے سکھوں کے گرودوارے میں جا کر اس بات کا اعلان کیا، ان سے مل کر، کہ سبھی سکھ جو وہاں پر رہ رہے ہیں، افغان قوم میں شامل ہیں، وہ پوری طرح سے سرکشت ہیں. اور اسی طرح دوسرے جو ملکوں کے لوگ ہیں، چاہے وہ بھارت واسی ہوں یا دوسرے ملکوں کے لوگ ہوں، وہ سبھی لوگ سرکشت ہیں. اٹ مینس کہ یہ طالبان وہ طالبان نہیں ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھا. نذیر صاحب، ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے اور ایک چیز اور آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شرعی رولز ہیں، اس کو کیا ہم جبراً لاگو کروا سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسلام میں جو ہے کوئی ظلم اور جبر نہیں ہے. کسی کے اوپر جو ہے ظلم و زیادتی، جبر جو ہے، یہ اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا ہے. ہاں، یہ بات ایک سوچنے والی ہے. ہر آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کے پابند ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم کہیں پہ نوکری کرتے ہیں اور نوکری کے بدلے میں ہمیں پیسے ملتے ہیں، اگر ہم نوکری کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ مالک کے سامنے کہ ہم یہ کام کریں گے اور یہ کام نہیں کریں گے، تو پھر ہم کس بات کے نوکر؟ ہمیں پیسے کس بات کے ملیں گے؟ تو ایک مسلمان کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کے لیے اسلام کا جو بھی طریقہ ہے اس کو اپنانا ضروری ہے. مثال کے طور پہ 5 وقتہ نماز ہے. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس پر جو ہے 5 وقتہ نماز فرض ہے، بلا عذر وہ جو ہے نماز نہیں چھوڑ سکتا. ہر مسلمان مرد عورت بالغ پہ جو ہے روزہ فرض ہے. بغیر مجبوری کے روزے کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، نہیں چھوڑ سکتا ہے. اب اگر جو ہے کوئی بغیر مجبوری کے نماز چھوڑتا ہے، روزہ چھوڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، کوئی بھی، اب اس کے خلاف جو ہے اسے سزا ملے گی. جیسے ہم نے کہا کہ اگر ہم نوکری کرتے ہیں اور کام کرنے سے منع کریں کہ ہم یہ کام کریں گے، یہ نہیں کریں گے، تو ہمیں پیسے تو ملیں گے نہیں، ہم حقدار نہیں ہیں. تو اسی طرح سے جب ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے
کہ وہ جو ہے اسلام کے جو قوانین ہیں، اسلام کے جو اصول ہیں، ان پر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل کرے۔ اسی بات کو جو ہے طالبان کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے شرعی احکام نافذ کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر طالبان اسلام سے ہٹ کر کسی بھی طرح کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں جو اسلام کا طریقہ نہیں ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے، ہیں لوٹ مار یا کچھ بھی، جیسا کہ لوگوں کے دلوں میں آج جو ہے ایک خوف کا ماحول ہے، دہشت ہے کہ طالبان طالبان۔ میں کہتا ہوں کہ اگر طالبان اسلام کے اصول پر اگر جو ہے اپنی حکومت چلاتے ہیں اور شرعی احکام نافذ کرتے ہیں تو دنیا دیکھے گی کہ ہاں اسلام کا طریقہ کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام جو ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ اگر جو ہے ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا سو جائے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ راستے سے کوئی روڑا، کوئی اینٹ پتھر جو تکلیف دینے والی چیز ہے، اگر اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ثواب ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر ہم دریا کے کنارے بھی ہیں، دریا کے کنارے بھی اگر انسان ہے تو وہاں بھی پانی زیادہ مطلب فضول خرچی، پانی کی فضول خرچی کرنے سے اسلام منع کرتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام جو ہے جب اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نظر رکھتا ہے اور طریقہ بتاتا ہے تو پھر بیجا خون بہانا، یہ اسلام کہاں اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ اور کون کہہ سکتا ہے کہ اسلام میں مطلب اس طرح کی چیزوں کی جو ہے اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اگر طالبان جو ہے، طالبان یا میں کہتا ہوں کوئی بھی حکومت، کوئی بھی سرکار اگر اپنے ملک میں اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کی جنتا کے لیے اگر وہ بھلائی کا کام کرتی ہے اور صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے کرتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، میں اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر طالبان وہاں حکومت بھی کرتے ہیں اور شرعی احکامات کو لاگو بھی کرتے ہیں، اگر وہ دھرم کے نام پر سیاست نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا تو وہ ٹھیک ہے۔ نذیر صاحب، میں آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بھارت اور افغانستان کے موجودہ رشتوں کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے مولانا انور صاحب، یہ سوال جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ہمارا بھارت دیش جو ہے بہت ہی دلدار دیش ہے، اور ہمارے بھارت کے جو تعلقات ہیں اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ افغانستان، بنگلہ دیش، پاکستان، نیپال، ان سارے ملکوں کے ساتھ بھارت کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور افغانستان کے ساتھ بھی بھارت کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات۔ اور ابھی سبھی کو معلوم ہے کہ بھارت جو ہے افغانستان میں اربوں خرب روپے کی سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اس کے پروجیکٹ چل رہے ہیں۔ اور طالبان نے افغانستان پر قبضے کے بعد باضابطہ اعلان بھی کیا ہے کہ بھارت جو ہے اپنے پروجیکٹ کو مکمل کرے اور ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے، ہم جو ہے ان پروجیکٹوں کو تہس نہس نہیں ہونے دیں گے کسی قیمت پہ۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان بھی جو ہے بھارت کے ساتھ اپنا تعلق اچھا بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری دلی خواہش بھی ہوگی اور ہم بھی چاہیں گے کہ طالبان کو جو ہے بھارت کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات بنانے چاہیے۔ بلکہ بھارت کے بہت سے مبصرین نے، بہت سے رہنماؤں نے، ماہرین نے یہ تشویش ظاہر کی ہے کہ اگر بھارت کے طالبان کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہوں گے تو کوئی مطلب اچھے نتیجے نہیں نکلیں گے۔ بہتر ہوگا کہ بھارت جو ہے طالبان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات بنائے، اور طالبان کو بھی چاہیے کہ اپنے پڑوسی دیش کا حق ادا کرے اور پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنا کے رکھے۔ خصوصاً بھارت کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، اس لیے کہ اس کے جو ہے زیادہ تر جو کاروباری تعلقات ہیں وہ بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بھارت نے اربوں خرب روپے کی جو ہے افغانستان میں سرمایہ کاری کی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کی پارلیمنٹ کی جو تعمیر ہے وہ بھارت نے کرائی ہے۔ 2015 میں ہمارے پردھان منتری نریندر مودی نے اس کا ادگھاٹن کیا تھا، اور بھی بہت سی سڑکیں، ہسپتال، لائبریری، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے بھارت نے بنائی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھارت کے تعلقات افغانستان کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور میں خواہش کروں گا، میری دلی خواہش ہوگی کہ بھارت کے تعلقات جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ اچھے بنے رہیں، اور اسی میں جو ہے پڑوسی کا بھی فائدہ ہے اور ہمارے دیش کا بھی فائدہ ہے۔
ये थे श्री नज़ीर अहमद कासमी जी, जिन्होंने अफ़गानिस्तान और वहाँ के हालात पर बहुत ही विस्तार से हमें बताया। विशेष रूप से वहाँ के जो तालिबान द्वारा शरई अहकामात को लागू करने की जो बात कही जा रही थी, इन्होंने बताया कि अगर शरई वहाँ पर अहकामात जो आदेश हैं वो लागू होते हैं तो वहाँ पर किस तरह लोगों का रवैया रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने जो है अफ़गानिस्तान और भारत के रिश्तों पर जो बात की है, और हम भी यही आशा करते हैं कि अफ़गान और भारत के रिश्ते पहले की तरह मज़बूत रहें, अच्छे बने रहें, ताकि दोनों मुल्कों की तरक्की जो है वो पूरी तरह से हो सके। बहुत-बहुत शुक्रिया।